نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، آج میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان نادان سیاستدانوں کو جو اپنے مفاد کے لیے جب دل چاہتا ہے، جب ان کے دل کی منشا ہوتی ہے تو وہ قومی سلامتی کے اداروں کو اور بالخصوص وہ ادارے جو ہماری عزت ہیں، جو ہماری شان ہیں، جن کی وجہ سے تمام دنیا کے کفر پر ہمارا ایک رعب اور دبدبہ ہے۔ مالک الملک کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس اللہ نے ہم کو وہ ملک دیا، جس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ کے نام پر تھی اور ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ رہے گا۔ پاکستان کے دشمن وہ اندر سے ہیں یا باہر سے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ، ان کی پسپائی ہوگی، وہ ذلیل و خوار ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میرا پیارا وطن، یہ پاکستان جو مارز وجود میں آیا، اور حقیقت بات ہے کہ میں پاکستان کو بمثل مدینہ المنورہ دیکھتا ہوں۔ حرمین شریفین کے بعد، مکہ اور مدینہ کے بعد جو سب سے عظیم ملک ہے، جو بہت بہترین ملک ہے، ہر اعتبار سے عظیم ملک ہے، اس کا نام پاکستان ہے، جس کو بنانے والوں نے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں نے، ان میں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، بوڑھوں جوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، بھائیوں نے یہ ایک صدا بلند کی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس صدا پر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا، یہ اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرے سینے میں ایک دل ہے جو پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اور یہ بھی میں بات کہہ دیتا ہوں کہ اپنے ملک سے محبت کرنا یہ سنت رسول بھی ہے۔ میرے پیغمبر، میرے آقا، ساری کائنات کے رہبر و رہنما، والی بطحا، جب کسی جنگ غزوے سے واپس لوٹتے پلٹتے، مدینہ المنورہ کی دیواروں کو جب نظروں کے سامنے دیکھتے، اپنی سواری کو تیز بھگاتے، تیز دوڑاتے، اور مدینے کی محبت میں میرے پیغمبر اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ دل میں محبت تھی اپنے شہر کی، اور اپنے ملک سے محبت کرنا یہ میرے پیغمبر کی ادا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو آج جو میرا دل دکھا ہوا، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں ان نادان سیاستدانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، جس کا جی چاہتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس وقت ہمارا ایک ادارہ جو واقعتاً ہی بہت عظیم ادارہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری فوج ہے، ہمارے بچوں کو فوج سے محبت ہے، ہمارے دلوں میں فوج کا احترام ہے، ہمارے سینوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ISI کی محبت ہے، ہمارے دل دھڑکتے ہیں ISI کے ساتھ، ہمارا دل دھڑکتا ہے ان نوجوانوں کے ساتھ جو اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے اعز و اقربا کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے معاملات کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی خوشیوں کو خوشی نہیں جانتے، اپنی پریشانیوں کو پریشانی نہیں جانتے، اپنے دکھوں کو دکھ نہیں سمجھتے، اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ہی ملک کے باشندوں کے لیے وہ ہر کردار ادا کرتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، جو ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور صرف ایک پاکستان کی فوج اور پاکستان کا یہ واحد ادارہ
واحد ادارہ یہ ایسا ادارہ ہے جو ہر ایک کو کھٹکتا ہے، ہر ایک کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے اور ہر ایک کے دل میں یہ کھٹکتا رہتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں صرف پاکستان کا یہ ادارہ ہے جسے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے ملک کا ضامن ادارہ ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو حفاظت کرتا ہے ہر اعتبار سے ہمارے ملک کی، اور یہ پاک فوج نہ ہوتی، یہ ISI نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک اس طرح نہ ہوتا۔ میں ان نادانوں سے کہتا ہوں جو کبھی اپنے دور میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن سبھی جانتے ہیں جو ہو رہا ہے، جو اس ملک کے اداروں کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، زبان کو کھولتا ہے، کبھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا نام لے کر کوئی اور بولتا ہے، پھر کوئی اور بولتا ہے، اور بولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ان سے یہ میں کہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو لگام دو، سیاست کرو، سیاست دانوں کے خلاف اپنی زبان کو کھولو، چلاؤ، ہمیں کوئی دکھ نہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ تکلیف ضرور ہے بحیثیت پاکستانی، لیکن میں یہ کہتا ہوں جس طرح میں فرقہ وریت کی لعنت کو لعنت سمجھتا ہوں، فرقہ وریت، فرقہ وارانہ گفتگو، فرقہ وارانہ مواد کو جس طرح میں برا جانتا ہوں، اسی طرح سیاستدانوں میں تمہاری یہ کلیش کو بھی برا سمجھتا ہوں۔ لیکن کم از کم نون لیگ PTI پر، PTI نون لیگ پر، اور اسی طرح جتنی جماعتیں ہیں، PDM ہو کوئی اور ہو، آپس میں جو مرضی کرتے پھرو، جو مرضی کہتے رہو، جو مرضی الزام لگاتے رہو، لیکن خدا را پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو ہماری عزت ہیں، جو ہماری شان ہے، جو ہمارا وقار ہے، جن کی وجہ سے ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نظریں اونچی ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری پرواز اونچی ہوتی ہے، اور جن کی وجہ سے میرے ملک کا بھرم ہے، جن کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہوئی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی فوج پیشہ ورانہ فوج ہے، اور پاکستان کی فوج ایک ایسی فوج ہے جب بھی ضرورت پڑی اہل چمن کو خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ خون دینے کی باری آتی ہے تو فوجی جوان آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری فوج کے نوجوان نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں سردی کا موسم، نہ دیکھتے ہیں گرمی کی شدت کو، نہ وہ دیکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو، نہ وہ دیکھتے ہیں اپنی اولاد، اپنی خوشیوں کو، بلکہ ہر وقت اس ملک کے لیے استعدو حالت میں کھڑے نظر آتے ہیں، ہر وقت اس ملک کی حفاظت کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے نظر آتے ہیں، محاذوں پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور غیروں کو وہ کھٹکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی سیاست کریں، آپ جو جی چاہے کریں، لیکن خدا را اپنی زبانوں کو لگام دو، ملک کے اداروں کے خلاف اپنی زبان کو نہ چلاؤ۔ یہ جو ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے، کبھی ISPR کے DG کے خلاف، کبھی ISI کے DG کے خلاف، کبھی پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف، کبھی جناب ہماری فوج کو تم گالیاں دے رہے ہو، زبان سے برا کہہ رہے ہو، اپنے دشمن کو موقع دے رہے ہو۔ میں یہ بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد کم از کم ممبر و محراب کے وارث یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر اعتبار سے اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان گٹ کٹ پتلیوں کے حمایتی نہیں بنیں گے جو ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، تحریر سے، تقریر سے، یا سوشل میڈیا پہ کسی اعتبار پر بھی ہم اپنے اداروں کے خلاف زبان کو کھلنے نہیں دیں گے۔ اپنی زبانوں کو لگام دو۔ ہماری زبان آپ سے زیادہ چلتی ہے، ہم آپ سے زیادہ بول سکتے ہیں، ہمیں لوگ آپ سے زیادہ سنتے ہیں۔ آپ سال بعد، 6 مہینے بعد پروگرام کرتے ہو، ہم روزانہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں، ہم عوامی اجتماع میں ہوتے ہیں، ہم بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم محاذ آرائی کے خلاف ہیں۔ اس لیے دشمن کو موقع نہ دو، اپنے گھر کی باتیں باہر نہ پھیلاؤ، اپنے گھر کی باتیں جس طرح باہر کرنا توہین سمجھتے ہو، اسی طرح یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، قومی
قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ انشاءاللہ ہم چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ہماری اولادیں، ہماری جماعتیں انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو بہترین ایجنسی ہے ISI، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم پاک فوج کو سلام محبت بھی پیش کرتے ہیں، سلوٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ہمارا تاج ہو، ہمارے سر کے تاج ہو، تم ہمارا فخر ہو، تم ہو تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، تم نہیں تو ہم بھی نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ ہم رہیں گے۔ آپ کی عزت، آپ کی تکریم، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی زبان، اپنے دل کی آواز لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔